ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں نمائندہ خصوصی جہاں زیب علی اور چوئی صاحب بھی ہیں. تو جہاں زیب یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ ترقی یافتہ ملک، دنیا کی سپر پاور، لیکن دونوں صدور جو ہیں یعنی کہ دونوں امیدوار مد مقابل ہیں اور نتائج روکے ہوئے ہیں. خیریت ہے؟ صاحب آپ کا انٹرو اتنا مزے کا تھا کہ مزہ آ گیا. صبح پہلا پروگرام ہے آپ کو جس میں آ رہا ہوں. اس میں سر دیکھیں ابھی تک ہوا دراصل معاملہ یہ تھا کہ اس مرتبہ پینڈیمک کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے ملینز آف ووٹ، کروڑوں ووٹ جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے جو ہے ڈالے گئے ہیں. ڈاک کے ذریعے ہمیشہ سے ہی اس ملک میں جو ہے ووٹ ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ صرف ان کے لیے ہوتا تھا یا تو جو لوگ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں یا پھر کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ پولنگ والے دن پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آ سکتے. لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ حق جو ہے تمام امریکیوں کو دے دیا گیا تھا. تو اس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے. وہ کہتے رہے ہیں کہ اس ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کا خدشہ ہے. اور یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ ہر انتخابات میں، چاہے وہ کانگریس کے ہوں یا صدارتی انتخابات ہوں، اس میں لاکھوں ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں اور اس میں تھوڑا بہت نمبر گیم جو ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 538 ٹوٹل الیکٹورل ووٹ ہیں جو کہ صدر کا انتخاب کرتے ہیں، جس میں 270 ووٹ لینا لازمی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اب تک وہ 227 بائیڈن کے پاس ہیں الیکٹورل ووٹ اور 213 ٹرمپ کے پاس ہیں. جس کے نمبر یہ 270 ہو گئے وہ اس ملک کا جو ہے وہ صدر منتخب ہو جائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن کا الیکشنز جو ہے، جو کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا ہے. اس میں ایک بڑی سٹیٹ ہے پینسلوینیا. پینسلوینیا کے الیکٹورل ووٹ کی تعداد ہے 20، یعنی کہ جو بھی پینسلوینیا جیتے گا اس کا یہ نمبر 20 نمبر جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے. اسی طرح وسکانسن ہے، میشیگن ہے، نارتھ کیرولینا ہے، ایک آدھی سٹیٹ اور ہے جہاں پر جو ہے وہ روکا گیا ہے ووٹنگ کے عمل کو، کیونکہ 10 لاکھ ووٹ ایسا ہے جو کہ ڈاک کے ذریعے موصول ہوا ہے ابھی پینسلوینیا میں، اور وہ کاؤنٹ ہونا باقی ہے. 6 لاکھ ووٹوں کی لیڈ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، 6 لاکھ سے زائد ووٹس کی. لیکن اگر یہ کاؤنٹنگ 10 لاکھ ووٹوں کی ابھی جو ہونا باقی ہے، اگر اس میں جو بائیڈن آگے چلے جاتے ہیں تو 20 الیکٹورل ووٹ جو بائیڈن کے پاس چلے جائیں گے، یعنی کہ جو بائیڈن کا نمبر پھر 247 پر پہنچ جائے گا. تو یہ ایک معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ بھی اس میں انوالو ہو چکا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ نارتھ کیرولینا اور پینسلوینیا کے اندر آگے 9 اور 3 روز کے اندر بالترتیب جو ہے وہ جو ووٹ موصول ہو رہے ہیں، کیونکہ ڈاک کے ذریعے جو ووٹ موصول ہو رہے ہیں اس میں جو ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ڈاک کے ذریعے کبھی ووٹ امریکہ میں ڈالا ہی نہیں. اب وہ کیونکہ الیکشن کا دن تو ختم ہو گیا، لیکن وہ مسلسل ڈاک کے ذریعے جو ووٹ ڈالے گئے تھے وہ ابھی بھی جو ہے الیکشن کمیشن کو جو وہ موصول ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ 9 روز تک جتنے بھی ڈاک کے ذریعے ووٹ موصول ہوں گے پینسلوینیا میں وہ کاؤنٹنگ میں شامل ہوں گے. صدر ٹرمپ نے رات کو آ کے جو ہے اپنی وکٹری کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس میں. رات کو 2 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو جیت چکے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جن ریاستوں میں اس وقت ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہے وہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی خاصی لیڈ ہے اور متوقع طور پر وہ یہ خطاب جیت بھی جائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذرا سناتے ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ آ کے کی. یہ بالکل اسی طرح کی تھی جیسے نواز شریف صاحب نے کسی زمانے میں کی تھی. آ کے ذرا سنائیے جی. Millions and millions of people voted for us tonight. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Frankly, we did win this election. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. یہ جہاں زیب وہ کہتے ہیں فراڈ ہو رہا ہے اور بہت شرمندگی ہے امریکی عوام کے ساتھ، اور امریکی عوام جو ہیں وہ رسوا ہو رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اور سپریم کورٹ بھی ہم جائیں گے. تو یہ ساری باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا کوئی مینوورنگ کا خطرہ ہے؟ کوئی مینجمنٹ ہو رہی ہے؟ کوئی سسٹم میں گڑبڑ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس وقت 2 لابیز کام کر رہی ہیں. ایک لابی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہے، دوسری ذرا تھوڑا سا فاصلے پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کوئی بائی ڈیزائن ہیں یا پھر واقعتاً کچھ چیزیں نیچرلی ہو رہی ہیں؟
صاحب صاحب واشنگٹن کی اسٹیبلشمنٹ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. اس ملک کے جنرل پینٹاگون کے جنرل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. اس ملک کی سیکرٹ ایجنسیز جو ہے FBI ہے اور نیشنل انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور صدر ٹرمپ کے خلاف ہے اور یہی وہ خدشہ ہے کہ جس کے پیش نظر انہوں نے عوام میں آ کے جو ہے ایک اپنا خطاب کیا ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں پر وجہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کے 2 بجے آ کے جو اپنی وکٹری کلیم کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسا کہ ہم بتایا کہ جو ریاستیں جن کا ابھی رزلٹ آنا باقی ہے وہاں پر صدر ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ان کو خدشہ اس بات کا ہے کہ ڈاک کے ذریعے جو ووٹ موصول ہوا ہے, کیونکہ ڈیموکریٹس کی بہت بڑی تعداد کروڑوں افراد نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالا ہے, وہ پولنگ اسٹیشن پہ نہیں گئے. اور صدر ٹرمپ کو یہی خدشہ ہے کہ اگر یہ جو میل ان ووٹ جو کہ بیلٹ یہ جو ڈاک کے ذریعے ووٹ آیا ہے جی پوسٹل بیلٹ جو آیا ہے, اگر اس کے اندر لیڈ جو بائیڈن لے گئے ان جن ریاستوں کا میں ذکر کیا آپ سے, پینسلوینیا, نارتھ کیرولائنا, میشیگن, ان میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ لیڈ لے گئے تو اگر بائیڈن لیڈ لے گئے معاف کیجیے گا تو بائیڈن یہ انتخاب جیت جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بائیڈن کو بھی معلوم ہے, بائیڈن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ انتخاب ہار سکتے ہیں. وہ بھی صدر ٹرمپ کے اس خطاب سے پہلے انہوں نے آگے خطاب کیا تھا بائیڈن نے, اور بائیڈن نے آ کے اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا پینسلوینیا ہم جیت رہے ہیں, حالانکہ پینسلوینیا میں اس وقت 6 لاکھ ووٹوں کی صدر ٹرمپ کو لیڈ تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے مابس کو, دونوں اپنے اپنے سپورٹرز کو چارج اپ کر رہے ہیں. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے حمایتی پورے امریکہ میں جشن منا رہے ہیں, امریکہ کے جھنڈے لے کے روڈز پہ نکلے ہوئے ہیں. واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس کے باہر بھی بڑا میلہ لگا ہوا ہے. ابھی بس آپ سے بات کر کے میں وائٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. اور اسی طرح جتنے بھی سیاہ فام امریکی ہیں اور امیگرینٹس کمیونٹی ہے وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں, وہ بھی جشن منا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت نمبر جو ہے جو بائیڈن کا زیادہ ہے. تو اب اگر صدر ٹرمپ کو یہ انتخاب جیت گئے, صدر ٹرمپ اگر انتخاب متوقع طور پر وہ یہ انتخاب جیت جائیں گے, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ ہوگا اور پورے امریکہ میں ایک زبردست قسم کے مظاہرے ہوں گے. اگر جو بائیڈن کے انتخاب جیت گئے تو یہ سفید فام امریکیوں نے باہر نکلنا ہے, شدت پسندوں نے, پراؤڈ بوائز اور جو دوسری انتہا پسند شدت پسند گورے ہیں وہ انہوں نے باہر نکلنا ہے. تو صدر ٹرمپ کی ایک بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے نفرت کے بیج بوئے, انہوں نے تعصب کو فروغ دیا. جی چوش صاحب. جان زیب علی صاحب, ہمیں تو خوشی ہے کہ ایئر وائی کی روایات کے عین مطابق یو ہیو لاٹ آف انفارمیشن اور بڑی اسیسمنٹ اور بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے, اور کیپ اٹ اپ, ویری گڈ. لیکن ایک شخص تو مان لے نا ساری دنیا کہ تمام اندازے, جتنے بھی پول, جتنے بھی چینل, جتنے بھی بڑے بڑے تجزیہ کار, او جی ٹرمپ تے 20 پوائنٹ سے ہار رہا ہے, وہ 80% جیت رہا ہے, وہ 20 سے جیت رہا ہے. تو کیا ہوا؟ اتنی بڑی تعداد ٹرمپ کو مل گئی ہے, اتنا وہ بندہ میرا خیال ہے جس کو سب سے نکمہ اور نیل ثابت کرنے میں پوری دنیا لگی رہی ہے, اس کا تو یہ میرا خیال ہے وہ ہار بھی جائے نا فزیکلی, معاف کرنا, ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آئی مسٹ سے آئی گیو ہم فل مارکس کہ یہ شخص ڈٹا رہا ہے, کھڑا رہا ہے, اور آج دیکھے کہ ہی مے ون. تو ابھی اس کو ہرانے کی جتنی کوشش ہوئی ہے وہاں کے لوگوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوا اس کا. اور آخری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ کی ہمدردیاں ٹلٹ آف بیلنس جو ہے نا وہ ٹرمپ کی طرف ہے. جی صاحب, ہمدردی کی بات نہیں, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں تو بھی ووٹ ہی نہیں ڈال سکتا, میرا تو بھی گرین کارڈ ہوا ہے, سٹیزن شپ تو ہے ہی نہیں میرے پاس. میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. اسی طرح کا واویلا جو ہے یہاں پر مچایا گیا تھا ہلری کلنٹن کے زمانے میں 2016 میں جب امریکی انتخابات ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہر طرف ہلری ہو رہا تھا, اور اس وقت تو 9 کروڑ امریکیوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا, کیونکہ ان کو میڈیا سروس پر اتنا یقین ہو چکا تھا. 9 کروڑ افراد نے ووٹ نہیں ڈالا کہ بھائی ہیلری تو جیت چکی ہے, ہمیں ووٹ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے, لیکن ٹرمپ صاحب جیت گئے. اور اس مرتبہ بھی وہی ہوا کریٹ کی گئی کہ جو بائیڈن جیت رہا ہے, جو بائیڈن جیت رہا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو بائیڈن کی پوزیشن ہیلری کلنٹن سے کافی بہتر رہی ہے, لیکن صدر ٹرمپ نے بھی جو ہے زبردست قسم کی کیمپین چلائی ہے. صدر ٹرمپ نے جو ہے ایک پینڈیمک جو چل رہا تھا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, کرونا وائرس کی, انہوں نے زبردست قسم کی کیمپین چلائی ہے. اور بات ہمدردی کی ہے نہیں ہے, بات اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے. دیکھیے وہ یہاں پر ایک جب سے وہ 2016 سے جب آئے ہیں انہوں نے ایک نئے امریکہ کو جنم دیا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں ہم نیا پاکستان. لیکن وہ تو امریکہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بجائے ایک ڈیوائیڈڈ امریکہ ہے, اس کی مختلف شکلیں ہیں, اور جو آپ خوف اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں پورا امریکہ میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے. وہی شٹر ڈاؤن ہو گئے ہیں, وہ لوگ خوف زدہ ہیں, وہ اسلحہ خریدنے والے دکانے والے کہہ رہے ہیں ہم سے نہ خریدو. تو وہاں تو ایک قیامت کا اور خانہ جنگی کا اور ایک مارا ماری کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا گیا. Whosoever wins, America loses.
चौई साहब देखें, बात यह है कि यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पे एक मुनाफिकत थी उसको बेनकाब कर दिया। ये जो लोग कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुल्क में नफरत के बीज बोए, ये मैं इस बात को नहीं मानता। नफरत तो इस मुल्क में सालों साल से है। आपको याद नहीं, जब मार्टिन लूथर किंग ने यहाँ पर कैंपेन चलाई थी तो उस वक्त किसी काले को उस बस में सफर करने की इजाजत नहीं थी जिसमें गोरा बैठता था, और काले और कुत्ते को किसी रेस्टोरेंट में जाने की इजाजत नहीं थी। उस वक्त यहाँ के गोरे ने इन अमरीकी सियाफामों को, कालों को हकूक तो दे दिए, लेकिन उनको अंदर से तस्लीम नहीं किया। ये नफरत तब से पल रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पर सिर्फ कानून का डंडा है, पुलिस का डंडा है कि जिसकी वजह से यहाँ पर अमन और सुकून है, वरना तो ये काला गोरा एक दूसरे को चीर फाड़ के खा जाएगा। सदर ट्रंप जब आए हैं, इस बात में कोई शक नहीं, नफरत मौजूद था, तासुब मौजूद था, नफरत मौजूद थी, लेकिन सदर ट्रंप ने आके उनको जबान दे दी। अब मसला ये है कि जो लोग पहले ये डरते थे, ओबामा के दौर में जब मैं यहाँ पे था तो मुझे नजर आता था कि लोग कोई गलत बात कहने, कोई सख्त बात कहने से, कोई ऐसा रिमार्क्स देने से खौफजदा होते थे कि यार किसी को बुरा ना लग जाए, कोई ऐसी बात ना कर दें कि यार बदतमीजी हो जाए। अब तो खुलेआम बात होती है, अब तो काला भी गोरे के बारे में खुलेआम बात करता है, गोरा काले के बारे में खुलेआम बात करता है।